ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت نے منی بجٹ کے لیے آرڈیننس لانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا اور منی بجٹ کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزر رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کنفرم ہو جائے گی. لیکن بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے اثرات ہیں کہ جس طریقے سے عوام کو کے حوالے سے پلان کیے جا رہے ہیں, حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے, یہ عوام سوال کر رہی ہے کہ بھائی یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ کیونکہ اگر ڈیل نہیں ہوتی ہے تو اور قسم کے مسائل ہیں, ڈیل ہو جاتی ہے تو عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک بام گر جائے گا. دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ آخر کار اس حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اچھا, یہ بات آج سے 5 مہینے پہلے مفتیٰ اسماعیل نے کہی تھی کہ بھائی مان لیں ان کی شرائط تاکہ جلدی سے اس کے اوپر عمل کر کے ہم نکلیں اس سے. آپ نے نہیں مانی, آپ نے انتظار کیا اسحاق ڈار صاحب کے تشریف لانے کا واپس. انہوں نے اس کو اکانومی کو اپنی طرح سے دیکھا. الٹیمیٹلی جو کچھ ہمیں ڈکٹیٹ کرایا ہے آئی ایم ایف نے, ہم نے اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو اس قوم کے ساتھ ہونے والی ہے اس کا تھوڑی سی جھلکیں میں آپ کو چند 5 مہینے اور ہم نے ضائع کیے نا, اس ہم نے ٹائم وقت ضائع کر دیا. ہم نے مفتیٰ اسماعیل کی بات مان لی ہوتی تو شاید صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہوتی. دیکھیے ابھی تو آپ نے کہا نا کہ آرڈیننس لا رہے ہیں منی بجٹ. منی بجٹ از اے بز ورڈ. یہ جہاں سنائی دے تو سمجھ لیں کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم سن کیا رہے ہیں جی کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آ گیا ہوں واپس اور میں دیکھ لوں گا جہنم میں جائے آئی ایم ایف, اگر کام اس کے بغیر بھی چلانا پڑا تو چلا لیں گے. لیکن الٹیمیٹلی ہم گٹے گوڈے دبا کے نیچے بیٹھ گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم ایسی تعویلات لے کے آئیں گے کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی. ہونے کیا والا ہے, ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا ہوشربا اضافہ ہونے والا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی. پیٹرول اگر 60 سے 90 روپے لیٹر بڑھ جائے تو آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کیونکہ 35 2 دفعہ بڑھا کے 70 کیا تو ریکارڈ ہم قائم کر چکے ہیں. اینی وے, اب میں آپ کو ذرا مختصراً, بہت تفصیل میرے پاس موجود ہے لیکن میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے جو شرائط ہیں اس سے کیا ہوگا. وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور سبسڈی کو ختم کرنے کا پلان منظور کر لیا ہے. یعنی جو ریلیف آپ دے رہے تھے پہلے وہ بھی واپس ہوگا. اور ایک خوفناک کام جو اس میں ہونے والا ہے کہ جو سیلاب کے دوران جو خوفناک سیلاب آیا تھا اس میں جو آپ نے ریلیف دیا تھا لوگوں کو بجلی کے بلوں میں, وہ بھی آپ واپس لے رہے ہیں. یہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سنا ہے. نہیں تو ویسے ایک عام آدمی کا سوال ہے بخاری صاحب, اس بار گرمیوں میں بلز جو ہیں وہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آگے 6 فگرز بتانے لگا ہوں آپ کو. پلان کے تحت جون تک گھریلو صارفین کے لیے بجلی 7 روپے فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. یعنی جو بل آتا ہے اس سے 50% زیادہ تو آوے ہی آوے. اس کے بعد جناب جون 2023 تک بجلی صارفین سے تقریباً 250 ارب روپے ریکور کیے جائیں گے. جو پچھلے مہینے گزر گئے ہیں اس کے بھی آپ نے جرمانے, یعنی اس کے بھی جو اضافے ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں. اچھا, وہ بھی پے کرنے ہیں آپ نے. تو اگر جو پچھلے مہینے آپ کو کم بل آئے تو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت اور اس کے علاوہ پلان کے تحت 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ سرچارج بھی لگے گا. ہم آپ کو سانس ہی نہیں لینے دیں گے, سانسیں بند کریں گے. دیکھیے یہ تو نہیں ہوگا نا, عمران خان صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا کہ یہ قوم, یہ جو حکومت ہے یہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے جائے گی. ڈیفالٹ کے دہانے پر ہم آج کھڑے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئی, اگر دوستوں نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو سمجھیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں. یہ تو اس طرح کی سچویشن آپ بیان کریں نا کہ مجھے لٹرلی وہ والی میں امیجن کرنا شروع ہو گیا کہ پیچھے آگ اور آگے گڑا. ایسا ہی آپ جانا کدھر ہے؟ بالکل ایسے, کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے. راستہ ہی نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہے جو آپ اتنے نعرے لگا رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں گے. عمران خان صاحب نے ہمیں ڈرایا کہ جی یہ سری لنکا بن جائے گا. عمران خان صاحب نے بتایا ہمیں کہ یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. سب منظرنامہ اسی طرف جا رہا ہے کہ اس حکومت کی پالیسیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے جس سے یہ امید پیدا ہو جائے. ڈالر کی قیمت جتنی فلکچویٹ کر رہی ہے اور جس رفتار سے روپے کی قدر گھٹ رہی ہے, یہ سارے خوفناک منظرنامے ہیں. آپ دیکھیں ہماری جو تجارت ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہمارے کنٹینر جہازوں کے آ کے کھڑے ہوئے ہیں بندرگاہ کے اوپر اور ان کو چھڑوانے کے لیے ہمارے ہاں ایل سی کھلنے کا عمل جو ہے وہ سب زیرو لیول پہ پہنچا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب اگلے الیکشن میں جائیں گے
تو یہ جا کر کیا کہیں گے اور کس منہ سے جائیں گے؟ کیا صرف یہی ان کے پاس کہنے کے لیے ہوگا کہ ہاں جی ہم آئی ایم ایف کی ڈیل میں جا کے ہم نے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا؟ وہ کہیں گے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم روٹی نہیں کھا پا رہے ہیں، ہم بل نہیں دے پا رہے. اگر تو آپ میری سانس بند کر کے اور مجھے یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اس ٹرمینالوجی کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ فلاں کے دور میں اتنے کا ڈالر تھا، اتنے کا پیٹرول کا لیٹر تھا، اتنے کی دوائیاں تھی، اتنے کا آٹا تھا، اتنے کی چینی تھی. الٹیمیٹلی تو نقصان ہوا پھر بھائی. تو اور کون سے لفظ میں ادا کروں جس سے آپ کو یہ یقین آئے کہ میں پیٹ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ نقصان نہیں، تباہی. نقصان چھوٹا لفظ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قیمت ادا کرنی پڑے گی اس حکومت کو اتنی زیادہ. اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. پہلے بائی الیکشنز میں دیکھ لیں اب کیا بھرکس نکلا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ تو خان صاحب کو ہوگا پھر. تو بھائی قصور کس کا ہے؟ میرا ہے یا آپ کا ہے؟ قصور ان کا ہے جو اس وقت حکومت میں ہے. قصور ان 13 جماعتوں کا ہے جو اس پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. اور کوئی افیکٹو میئر ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا. لیکن بخاری صاحب ایک افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ خمیازہ تو پھر عوام کو ایونچولی بھگتنا پڑا ہے، قصور جس کا بھی ہے. بھائی یہ ہمیشہ یہی ہوا. خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اب آ کے کینسر کا علاج کروں گا، تکلیف بڑی ہوگی لیکن ٹائم لگے گا تھوڑا. اب یہ دوسری حکومت پی ڈی ایم کی آ گئی، ابھی ان کے پاس کیا منطق ہے؟ یہ بھی خمیازہ تو ایونچولی عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. دیکھیں عوام نے نا ہمیشہ سیاسی لیڈروں کے دعووں پہ اور اعلانات پہ یقین کیا ہے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے ان کی. اس غلطی کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہمارے ملک میں سے لوور مڈل کلاس ایلیمینیٹ ہو گئی ہے. ہمارے ہاں اب یا غریب سے غریب تر ہے یا امیر سے امیر تر ہے. مڈل کلاس بھی گئی، مڈل کلاس بھی آلموسٹ فنشڈ ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہو اور لیڈران کو نظر آ رہی ہو کہ صورتحال بہت گمبھیر ہے، وہاں صرف نعروں سے وعدوں سے کام نہیں چلایا جا سکتا. مجھے ڈر ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں ڈرایا تھا اس حکومت کو بھی، یہ جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم، ان کو بھی، کہ دیکھیں اس وقت سے ڈریں. اس کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں ہمارے پڑوس میں بھی. سری لنکا میں ہوا، یہ ہم نے دیکھا حال ہی میں. ہمارے اپنے ملک میں ہو چکا ہے یہ. جب بجلی کی قیمتیں انتہا سے بڑھ گئی تھی اور لوڈ شیڈنگ آسمان کو چھونے لگی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ لوگوں نے گرڈ اسٹیشنوں کو آگ لگائی تھی، واپڈا کے دفتر جلا دیے تھے. یاد ہے نا آپ کو وہ سارا کچھ. میں آج اس پروگرام کی وساطت سے جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز کو جو پارٹی کی لیڈر ہیں، اور خود نواز شریف صاحب کو جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وارن کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے فی الفول ہنگامی اور انقلابی اقدامات وار فوٹنگ پر نہ کیے تو اتنی ہیوی قیمت آپ چکائیں گے آنے والے الیکشن میں. بھائی صاحب مختصر پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. آپشن دیکھیں، آپشن یہ ہے کہ آپ یہ اللے تللے کرنے کی بجائے سب سے پہلے تو جو غریب آدمی ہے اس کے ریلیف کا سوچیں. صحیح. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو درگزر کر کے آپ غریب آدمی کو وہ بیسک ریلیف پہنچا سکتے ہیں جس سے کم از کم وہ سانس تو لے. آپ یہ دیکھیں کہ 600% تو اضافہ ہو رہا ہے دوائیوں کی قیمتوں میں. غریب جائے تو جائے کہاں؟ صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بخاری صاحب. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. عوام کو یقیناً جو ہے وہ ریلیف دینے کی ضرورت ہے اور عوام کو واقعی اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر سانس بھی لینا مشکل ہوگا تو پھر کس طریقے سے کوئی بات عوام کو سمجھائی جا سکتی ہے، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.